جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے پاس جو موٹیویشنل سٹوری ہمارے پاس موجود ہے وہ ضیاء صاحب ہیں. یہ پی ایم ایس کوالیفائڈ ٹیچر ہیں. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، مینٹور بھی ہیں. جی ضیاء صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ضیاء صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیے اب کہ یہ جو پی ایم ایس کا سفر رہا ہے یہ آپ کا کیسا رہا ہے؟ سفر کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، تو یقیناً یہ سفر بھی کٹھن تھا. کٹھن اس لیے بھی تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی اٹیمپٹ لیتے ہیں تو آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کچھ آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، چلو آپ سمجھتے ہیں شاید آپ نے پراپر کام نہیں کیا تھا یا کوئی کہیں پہ لوپ ہولس تھے جس وجہ سے آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے. لیکن میرے لیے زیادہ کٹھن تھا وہ شاید اس لیے بھی تھا کہ میں نے جب پہلے اٹیمپٹ دی تو وہ میری ریٹرن بھی کوالیفائڈ تھا اور انٹرویو بھی کوالیفائڈ تھا، تو لیکن میری اس میں ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے بھی میرے لیے شاید تھوڑا سا وہ زیادہ کٹھن تھا. اگین جب میں نے 2016 میں دوسری اٹیمپٹ لی پی ایم ایس کی تو وہ بھی میرا کوالیفائڈ تھا، اس میں بھی اگین میری ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی. تو یقیناً اس کے وہاں بھی تھوڑا سا میرے لیے پریشانی والی بات تھی، لیکن کمٹمنٹ تھی چونکہ. تو میں نے اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو رکھا، اور پھر اس کے بعد میری تھرڈ اٹیمپٹ تھی 2017 کی، تو اس میں اگین میں نے کوالیفائی بھی کیا، ایلوکیشن بھی ہوئی، اور میری 15th پوزیشن تھی آل اوور دا پنجاب. تو اس کے ساتھ میں نے جب سی ایس ایس کی 2018 کی اٹیمپٹ دی تھی اگین اس میں بھی میری ایلوکیشن ہو گئی، لیکن میں نے پریفر کیا ٹو بی ان پی ایم ایس سروس. جی اچھا سر، یہ بتائیے ذرا کہ ایسے کے بارے میں بڑی کنفیوژنز ہیں اسٹوڈنٹس کو. وہ کہتے ہیں کہ ایسے رائٹنگ ہم یہ نہیں کنفرم کر پا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز ایکچوئل میں، تو اس کی کیسے پراپر ہم اسیسمنٹ کریں گے؟ جو ایسے ہے ایک بڑا کروشل سبجیکٹ ہے، اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جو یقیناً اسپائرنٹس کا سب سے پہلا جو کہہ لے کہ ایک درینہ خواب ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پار کر جائیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اب میں نے بہت سارے اسپائرنٹس بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے لوگوں میں بھی آپ نے یقیناً یہ آبزرو کیا ہوگا کہ ہمیشہ وہ اچھا سکور کر رہے ہوتے ہیں. 750 تک بھی کچھ احباب ہیں جنہوں نے سکور کیا، لیکن وہ انگلش ایسی ان کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے، وہ اپل ٹاسک ہے ان کے لیے، تو وہ بڑا ان کے پرابلمیٹک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں پرابلم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، لینگویج کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، چونکہ کچھ سائنس کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تھوڑا پرابلم، کیونکہ جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے سائنٹیفک رائٹنگ سے آپ اس کو اگر دیکھیں تو اس لیے سب سے پہلے جب ہم کوئٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس پروفیشنل ڈگری سے، پروفیشنل جو ہماری کوالیفیکیشن اس سے اس اکیڈیمک رائٹنگ کی طرف آتے ہیں، اس کمپٹیشن کی طرف آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں سیکھنا ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ جو لوگ یقیناً اس پہ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں، ان ٹیکنیکس کے اوپر کام کر لیتے ہیں، ایسے کہ جو ایکچوئل اسینس ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو یقیناً وہ اس کو پاس کرتے ہیں. اور جو اس کی طرف کام نہیں کرتے، ریگولر پریکٹس نہیں کرتے، ایویلویشن نہیں کرواتے، پراپر ٹائم نہیں دیتے، تو پھر ان کے لیے وہ فیلئر ہی بچتا. اچھا ضیاء صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے میں ایکسپریشن بہت ضروری ہیں، فریزل وربس کے، ایڈیومیٹک ایکسپریشن یا باقی وکیب اچھی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ بالکل، جو جہاں تک ایکسپریشنس کی بات ہے تو وہ بہت ضروری ہے. ایکسپریشن مینس اب یہی ہے کہ آپ اپنی بات جو پڑھنے والا اس کو کنوے کر رہے ہیں یا نہیں، پراپر اس کو سمجھا رہے ہیں یا نہیں. جی تو اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رائٹ اپ نے ہی آپ کی بات کنوے کرنی ہے، آپ کا میسیج، آپ کی آرگومنٹیشن، آپ کی کمانڈ اوور دا لینگویج، کمانڈ اوور دا سبجیکٹ، کمانڈ اوور دا ٹاپک، وہ ساری چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں آپ کے اس رائٹ اپ سے. تو رائٹ اپ کا ایکسپریسو ہونا تو وہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اس کے بغیر آپ ٹھیک ہے، ہاں نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ باقی جو فریزل وربز ہیں، آپ کے ایڈیومیٹک ایکسپریشنز ہیں آپ کے، تو ان کا یقیناً رول ہے، اچھا امپریشن جاتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو غلطی کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے اس ایسے کو زیادہ وربوز بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایڈیومیٹک ایکسپریشن اتنے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو پراپر یوز اور ان کو پراپر یوز کرنے کا نہیں آئیڈیا ہوتا، بس انہوں نے وہ یاد کیے ہوتے ہیں، میننگز کا پتہ ہوتا ہے، کریم کیا ہے، اور اس کو پراپر یوز نہیں کیا کرنے ان کو نہیں آ رہا ہوتا. اور اسی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ وہی جو امپریشن وہ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہی بعض میں ان کے گلے پڑ جاتا ہے. 5 سے 7 ایڈیومیٹک ایکسپریشنز اگر آپ ایسے کے اندر بھی کریں تو وہ انف ہیں. ایک اپنی 5 سے 7 ہوں تو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھو نا اس سے زیادہ آپ کریں گے تو یقیناً آپ کی غلطی کے چانسز زیادہ ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اتنے ہی بہت ہیں. اس کے بعد آپ اچھے وربس اچھا استعمال کریں، اچھے ایڈجیکٹیوز استعمال کریں. لیکن یہ جو ہوتا ہے جو ہیوی وکیب
کا جو سلسلہ چلتا ہے یا لوگوں میں مسکنسیپشن ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہیوی وکیب ہی آپ کو پاس کروا سکتی ہے، کچھ اس طرح کا وہ نہیں ہوتا. آپ سمپل ورڈز استعمال کریں، کمیونیکیٹ کریں اور پراپر ورڈز. اصل جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراپر ورڈ کے اوپر، وہ چاہے سمپل ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو پاس کر سکتے ہیں. جی ضیاء صاحب، یہ ہمارے پاس جو پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ کون سے آپشنل سبجیکٹ رکھنے چاہیے چونکہ ابھی پی ایم ایس کا ایگزام ہونے والا ہے؟ سبجیکٹس کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو اسپائرنٹس ہیں ان کو اپنا جو ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے جی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپشنل سبجیکٹ لینا چاہیے. جو ان کا اپنی ڈگری کا سبجیکٹ ہے جس میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے یا بیچلر ہے، یقیناً وہ اس کے اوپر ایک اچھی کمانڈ رکھتے ہوں گے اور وہ اچھی ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو اگر میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے تو میں اگر اس کو آپٹ کرتا ہوں تو میری وہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی جو آپ کی ہو سکتی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. تو ان کو اپنا ایکڈیمک سبجیکٹ لازمی لینا چاہیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی کمانڈ نہیں ہے اس کے اوپر یا وہ اسکورنگ بالکل نہیں ہے تو پھر وہ ادر آپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو ایک جو کرائٹیریا ہو سکتا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ کس میں آپ کا. جی ٹھیک. اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ انٹرسٹنگ لگتا ہے، آپ لگتا ہے کہ آپ اس میں اچھا اسکور کر سکتے ہیں، آپ کو پڑھنے میں بھی سمجھنے میں بھی آسانی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ کریں. اور تیسری جو آپشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے اسکورنگ ٹرینڈ کے حوالے سے. آپ پچھلے 2-4 سال پچھلے 2-4 سالوں کے جو پیپرز ہوئے ہیں ان کا جو ریزلٹس ہیں ان کو انالائز کریں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں تو جیوگرافی ایک اچھا آپشنل ہے، پنجابی اگین ایک اچھا ہے، جی پولیٹیکل سائنس بھی اچھا سبجیکٹ ہے. تو اس طرح کے سبجیکٹس پھر بندے کو آپٹ کرنے چاہیے. جی ضیاء صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. آخر میں آپ ایک موٹیویشنل جو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم جیسے اسپائرنٹس کو تاکہ وہ اس پہ چل کے پی ایم ایس سی ایس ایس کی منزل کو پار کریں اور منزل تک پہنچیں، تو وہ کیا پیغام ہوگا؟ میں سمپل اتنا سے ہی کہوں گا کہ اس میں کبھی بھی اس چیز کو ذہن میں مت رکھیں کہ یہ کوئی امپاسبل چیز ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو پاسبل بنانا ہے تو اس کے لیے چاہیے آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی کمٹمنٹ ٹو دا کاز. اگر آپ کمیٹیڈ ہیں تو یقیناً آپ اس کو اچیو کر لیں گے. لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح سی ایس پی بن کے اٹھیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتی ہے ہماری بعض کو کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہارڈ ورک چاہیے، آپ کو ریگولیرٹی چاہیے اور ایفرٹس میں آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. اگر آپ کمیٹڈ ہیں، ریگولر ہیں اور کنسسٹنٹ ہیں تو یقیناً آپ اس آبجیکٹیو کو اچیو کر لیں گے. بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کے وقت دینے کا. جی ناظرین، پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی سٹوری کے ساتھ. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.